اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ دست کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا درس دیا تھا اور ہمیں طریقہ دیا تھا، بتایا تھا کہ کیسے خرچ کرنا ہے، نہ اتنا زیادہ کہ بندہ خود ہی کنگال ہو جائے، نہ بالکل بخیل بن کے بیٹھ جانا کہ کوئی دوسرا بھی اس کے مال سے استفادہ نہ کر پائے۔ اس آیت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی یہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ رب جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، تو یہ فکر نہ کرنا کہ کہیں میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو کم ہو جائے گا، نہیں، کم نہیں ہوتا۔ اس کے راستے میں خرچ کیا جائے تو وہ کم از کم 1 کے بدلے میں 10 لٹاتا ہے۔ سبحان اللہ، کم از کم 1 کے بدلے میں 10، اور زیادہ کی تو اس کی انتہا ہی نہیں ہے، یعنی 70 گنا بھی دیتا ہے، 700 گنا بھی دیتا ہے، 1000 گنا بھی دیتا ہے، اس سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ زیادہ اتنا دنیا میں اس لیے نہیں دیتا کہ بندہ بالکل بسا اوقات بے پرواہ ہو جاتا ہے رب کی ذات سے نا، تو رب چاہتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جڑا رہے، اس کا ایک تعلق رہے، رابطہ رہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کہ کس کو رزق زیادہ دیا اس نے اچھے اعمال کرنے ہیں یا برے کرنے ہیں، کس کو کم دیا اس نے اچھے کرنے ہیں یا برے کرنے ہیں، مصلحت وہ خوب جانتا ہے۔ تو وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی ضرورت کتنی ہے، کس کو دینے میں مصلحت کتنی ہے، وہ خوب جانتا ہے، پھر وہ اس کے مطابق دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ جی مالک کائنات ہے نہیں، جس کو جس طرح چاہے دے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارکہ اس آیت کے تحت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے جس بندے میں مصلحت دیکھتا ہوں کہ اس کے لیے غنا بہتر ہے، اگر میں اس کے لیے فقیر ہونا بہتر ہے تو میں اس کو فقیر بناتا ہوں، اگر اس کو فقیر نہ بناؤں تو وہ اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لے، اور جس میں مصلحت یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا غنی کرنا بہتر ہے، اگر میں اس کو غنی نہ کروں تو وہ اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لے، اس کو میں غنی کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی کسی کو زیادہ ملنے سے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس کو رب کم دے دیتا ہے کہ یہ اپنے دین کو درست رکھے۔ جی اور کسی کو کم دینے سے دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے تو رب نے فرمایا اس کو زیادہ دے دیتا ہوں تاکہ وہ غنی بن کے اپنا دین سنبھالے۔ جی سبحان اللہ۔ رب کی قدرت ہے جی۔ جی رب جانتا تھا کہ اس کو اگر کم دیا نا تو اس نے چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت گری کر کے لوگوں سے مال چھیننا ہے، اس کو دے دو تاکہ یہ حرکتیں نہ کرے، اس کی آخرت اچھی ہو جائے، اس کو مال دے دیا، سبحان اللہ، تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اور کسی کو امیر اس لیے نہیں بنایا، اس کو اگر زیادہ دیا نا تو لوگوں پہ ظلم کرے گا، طاقت کے نشے میں عیاشیاں کرے گا، اپنی آخرت بگاڑے گا، اس کو کم دو، اپنی آخرت سنوارے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جی کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، ہر ایک کو، امیر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، غریب ہے تو صبر کرے، رب کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی کو کم ملا اس کو بھی رب نے دین کی خاطر کم دیا، کسی کو زیادہ ملا اس کو بھی رب نے دین کی خاطر زیادہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے کی آخرت سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یا تو غیرت کی وجہ سے کہ میری بیٹی ہے، جوان ہوگی تو اس کی شادی کرنی پڑے گی تو کوئی میرا داماد بنے گا، اس وجہ سے غیرت میں وہ اس کو بچپن میں ہی قتل کر دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور کچھ ایسا کیا کرتے تھے کہ اس کا رزق کون پورا کرے گا، تو چونکہ بچیاں تو ساتھ محنت مزدوری تو کرتی نہیں ہیں، صرف بیٹے کماتے ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ کمائے گی تو نہیں، صرف کھائے گی، تو اس کا کھانا اتنا کون پورا کرے گا۔ اس دور میں مفلسی بھی تھی، اللہ تعالیٰ ایسی مفلسی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو وہ لوگ مفلسی کے ڈر کی وجہ سے بھی بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، بے شک انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اللہ اکبر ہے جی،
بچوں کے رزق کی فکر ہے، پہلے آپ نے فکر کرو نا، تمہیں رزق کہاں سے ملتا ہے؟ بچے تو بعد میں آئے ہیں نا، تمہیں رزق کہاں سے، جہاں سے تمہیں ملتا ہے وہاں سے تمہاری اولاد کو بھی ملے گا۔ ماں باپ تو ہوتے ہی شفیق اور مہربان ہیں جی۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیں جو لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے ان میں کتنی درندگی ہوگی، ورنہ ایک جانور بھی اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے جی۔ ماں باپ تو ہوتے ہی شفیق اور مہربان میں، ان میں تو ہوتی ہی شفقت ہے، تو ماں باپ کو تو اپنی اولاد پہ شفقت کرنی چاہیے۔ ایک دانا بزرگ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً نقل فرمایا واقعہ، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا اچانک وہ بیٹھے ہوئے مظاہر قدرت دیکھ رہے تھے اور رب کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھ رہے تھے۔ دریا بھی رب کی قدرت کے جلوے بیان کرتا ہے، پہاڑ بھی، درخت بھی، ہر چیز رب کی قدرت کے جلوے بیان کر رہی ہیں، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ تو وہ بابا جی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے غور و فکر میں مصروف تھے کائنات میں اور رب کی قدرت میں۔ اچانک ایک بچھو دریا میں گرا، وہ بچھو دریا میں گرا، انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈوبنے لگا ہے اور اس کے لیے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے چاہا کہ اس کو بچایا جائے پانی سے، بچھو کو، تو آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا، تو بچھو کی جب ہاتھ قریب کیا تو بچھی نے ڈنک مارا، آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچا تو دوبارہ دیکھا بچھو پھر ڈوب رہا ہے، تو پھر ہاتھ بڑھایا کہ اس کو کسی طرح پانی سے نکالوں، بچھو نے دوبارہ ڈنک مارا، تو بابا جی نے ہاتھ جھڑکا پھر، اور تیسری مرتبہ پھر ہاتھ بڑھانے لگے اس کو بچانے کے لیے، تو ساتھ ہی بیٹھا ایک نوجوان تھا، اس نے کہا بابا جی آپ کو 2 مرتبہ نصیحت نہیں ہوئی، اب تیسری مرتبہ کرنے لگے ہیں، 2 مرتبہ نصیحت نہیں ہوئی، اب تیسری مرتبہ ڈنک مروانے لگے ہیں۔ تو بابا جی تو خاموش ہو گئے، لیکن تیسری مرتبہ کوشش کر کے بابا جی نے بچھو کو باہر نکال دیا۔ بچھو کو باہر نکال کے بابا جی نوجوان سے مخاطب ہوئے، اسے تھپکایا اور فرمایا بیٹا اس کی تو فطرت میں ڈنک مارنا ہے نا، اس نے تو وہی کام کرنا تھا، میری فطرت میں اللہ نے شفقت محبت رکھی ہے، مجھے وہی کرنا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ۔ ماں باپ کی فطرت میں تو اللہ نے شفقت محبت رکھی ہے، اگر شفقت محبت اولاد کے ساتھ نہیں ہوگی تو کس کے ساتھ ہوگی بھائی؟ جو بندہ اپنی اولاد پر شفیق نہیں ہے وہ معاشرے میں دوسرے کسی کے ساتھ کیا شفیق ہوگا؟ اپنی اولاد پر رحم کریں، شفقت کریں، اللہ اکبر، ان سے محبت کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں ارشاد فرمایا، جس کی ایک بیٹی ہو، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جس کی ایک بیٹی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے، اپنے بیٹوں پر اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے۔ دیکھیں نا جی آج کل ایسا ہوتا ہے نا، بیٹوں کو زیادہ لفٹ کروائی جاتی ہے، ان کو زیادہ مال و دولت دیا جاتا ہے، ان کو زیادہ تحائف دیے جاتے ہیں۔ بچپن میں کتنا بڑا ظلم ہے، چھوٹی بچی ہے وہ دیکھ رہی ہے بھائی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، بہن کو کم، کیسا ظلم ہے بھائی یہ؟ بیٹے بھی تو آپ کی اولاد ہیں، تو بیٹیاں بھی تو آپ کی ہی اولاد ہیں نا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اسے قتل نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے اور بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ برابر سلوک کریں، بیٹوں کے ساتھ بھی بیٹیوں کے ساتھ بھی، تحفے تحائف دینے ہیں، بیٹے کے لیے جتنے لائے بیٹی کے لیے بھی اتنے لائیں، اگر اتنے کی توفیق نہیں ہے پھر بیٹے کے لیے بھی نہ لائیں، بیٹی کو دینے کی توفیق نہیں ہے تو صرف بیٹے کے لیے بھی مت لائیں۔ ہاں ظاہر ہے صرف بیٹے کو دیں گے تو بیٹی کا دل نہیں دکھے گا کیا؟ جی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیسی تربیت فرمائی ہے ہماری، ہیں ہم اسلام سے دور ہو گئے جی۔ ہماری تربیت اچھی تو تب ہوتی نا جب ہم اسلام کو پڑھتے، ہمارے اندر جو خامی آئی ہیں ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں جی۔ تو بیٹے اور بیٹی کے ساتھ برابر شفقت، برابر سلوک رکھیں، کچھ کمی مت کریں جی۔ اللہ اکبر۔ ان قتلہم کان خطا کبیرہ، بے شک ان کا قتل، اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل ترقی یافتہ دور ہے جی، ترقی کا دور ہے، اولاد کم کرنے میں بڑا زور و شور ہے کہ اولاد کسی طرح کم ہو جائے، اس کا ڈبل نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ مفلسی کے ڈر سے اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ تو اللہ سے یقین اٹھنے والی بات ہے نا۔ کیسے مسلمان ہیں جب رب ہمیں رزق دے رہا ہے ہماری اولاد کو نہیں دے گا کیا؟ جی جرمنی نے فرانس پہ حملہ کیا تو اس وقت فرانس میں بڑا زور و شور تھا اولاد کم پیدا کرنے پہ،
تو جب جرمنی نے حملہ کیا نا تو فرانس میں اندر نوجوان ہی نہیں تھے جو میدان جنگ میں اترتے، نوجوان ہی نہیں تھے۔ یہ رب کی قدرت ہے بھائی، وہ جتنے پیدا کرتا ہے دنیا سے اتنے رخصت بھی تو کرتا ہے۔ اب جوان رخصت ہوتے جائیں، بزرگ رہ جائیں پیچھے، جوانوں کی نسل ہی نہ ہو تو میدان جنگ میں کون اترے گا؟ جی کل آپ جوانوں کو ڈھونڈتے پھریں گے اور جوان ملیں گے ہی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ رب کی یہ قدرت ہے، اولاد کتنی پیدا ہونی ہے کتنی رب پہ چھوڑ دیا جائے۔ رزق رب دیتا ہے، ہمیں رزق کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات پر ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔